عمل امت کے مخالف نہ ہونے کا علم. عمل امت یعنی اجماع کے خلاف نہ ہو. ذہن میں رکھنا کیا اجماع کے خلاف نہ ہو. کیوں؟ ابھی بتا چکا ہوں کہ جو اجماع کے خلاف ہو جائے گا، عمل امت کے خلاف ہو جائے گا، چاہے حدیث صحیح بھی ہو وہ بھی مردود ہو جاتی ہے. ذہن میں رکھنا. کیوں؟ کہ اصل چیز امت کا اتفاق ہے، عمل ہے. ہاں، کیونکہ رسول اکرم نے فرما دیا میری امت جو ہے وہ گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم فساد مصیرا. ایسے ہے نا؟ تو میرے بھائیو، یہ ضروری ہے کہ جو حدیث تم بیان کر رہے ہو وہ عمل امت کے خلاف نہ ہو، ورنہ مردود ہو جائے گی، مقبول نہیں رہے گی، مقبول نہیں رہے گی. اس سے تمید پوری ہو گئی. سبحان اللہ. اب میرے دوستو، جس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں، جو مسئلہ ہے، عنوان کیا تھا؟ کسی بھی صحابی کے خلاف کوئی حدیث پڑھ کر نہ اس کا اعتقاد رکھنا جائز ہے اور نہ ہی اس کو بیان کرنا. کیوں؟ سب سے پہلے جو تمہید باندھ چکا ہوں اس سب کو سامنے رکھو. اب غور کرو، اللہ جل شانہ نے مصطفیٰ کے صحابہ کا تزکیہ اور ان کی پاکی کو قرآن نے بیان فرمایا. یہ آیات گنی نہیں جاتی، یہ گنی نہیں جاتی آیتیں. میری بات نہیں سمجھ پائے. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ جب قرآن مجید اللہ کی کتاب ان لوگوں کو پاک کہہ رہی ہے، ان لوگوں کو جنتی کہہ رہی ہے، تو اب وہ تمام اصول جو ابھی سنا چکا ہوں اماموں کے سامنے رکھو. اب جو حدیث ان کی تنقیص، قرآن ان کی تعظیم بتائے، سبحان اللہ. احترام بتائے. اب جو بھی حدیث ان کی تنقیص رکھتی ہو، ان میں سے کسی کو جہنمی ہونے کا اشارہ دے رہی ہو، تو سمجھ لو یا تو یہ ظاہری معنی جو ہے اس کا وہ مراد نہیں، اور جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں. جو ظاہری معنی ہے وہ مراد نہیں اور جو مراد ہے ظاہر نہیں. یا یہ ہے کہ کسی اکیلے شخص نے اس کو بیان کیا ہوگا، وہ بھول گیا ہے، روایت غلط ہو گئی ہے، آ گئی ہے، اس کو ایک طرف رکھ دو. خبردار، قرآن کے بتائے ہوئے اصول کو نہ توڑنا. سبحان اللہ. یہ سارے امام ابھی سنا چکا ہوں کیا کہتے ہیں، بولتے نہیں. سبحان اللہ. اب میں بتانا چاہتا ہوں، سنیے گا. بعض حدیثیں اللہ اکبر ایسی آئی کہ جن کے اندر بعض صحابہ کی تنقیص کا پہلو نکلتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو معنی ظاہر ان سے ہو رہا ہے وہ معنی رسول اکرم کے ارادے میں نہیں ہے. اللہ اکبر. رسول اکرم کے ارادے میں نہیں، تو پھر اس کا وہ معنی ظاہری عقیدہ رکھ بنا لینا اور پھر قرآن کے ساتھ اس کو ٹکرانا اور صحابہ پر تبرے کرتے تنقیص کرتے رہنا، کتنے بندے ملعون کا کام ہے. اب سنیے ذرا، سبحان اللہ. سنیے ذرا. مثلا بعض حدیثیں حوض کوثر کی آتی ہیں، بخاری مسلم ادھر، سمجھ نہیں آ رہی؟ بعض حدیثیں حوض کوثر کی آتی ہیں، بعض حدیثیں حضرت معاویہ کے متعلق اس میں آ گئی
ما اشبع اللہ بطرک، مسلم میں اللہ تیرا پیٹ نہ بھرے، تو رجے نہ. یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علی شان حضرت معاویہ کے متعلق. اس طرح کی دیگر حدیث روایتیں جہاں کو ملتی ہیں. اب دیکھیے اللہ اکبر، اب دیکھیے اس طرح کی اور بھی سناتا ہوں میں. وہ خود رسول اکرم نے ہی بتا دیا، آپ نے خود بتا دیا ایک اور موقع پر، ہو سکتا ہے متعدد مواقع پر، متعدد مواطن میں، کئی مواضع میں، دیگر مقامات پر آپ نے ظاہر فرما دیا کیا کہ یہ جو میں کسی کو ایسا کہتا ہوں نا، میرا مقصد بد دعا دینا نہیں ہے کسی کو، میں رحمت للعالمین ہوں. اے اللہ میں تجھے یہی عرض کرتا ہوں، اگر میں کسی کو ایسے لفظ بول دوں کہ جو لفظ وہ اگلا ان لفظوں کے مستحق نہیں، لفظوں کا حقدار نہیں، تو اے اللہ اس کے لیے رحمت بنا دے، اس کے لیے رحمت بنا دینا. اب سمجھیے گا، بخاری مسلم کی سناتا ہوں، دونوں کی متفقن علیہ روایت. سب سے پہلے بخاری اور مسلم کی دونوں کی حدیث سناتا ہوں. ایسے ہی موقع پر رسول اکرم، یہ دیکھو بخاری 63-61 حدیث نمبر کتنا 63. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم فأیما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة الیک یوم القیامہ. سبحان اللہ. بخاری 63-61، مسلم 66-01، 26-01. مسلم کی کیا نمبر ہے 26-01. اس میں کیا ہے؟ اے اللہ، مختصر ہے، تفصیل پھر مسلم سے سناتا ہوں. آپ علیہ السلام نے اے اللہ جس مومن کو میں نے بد دعا سبب تو، جس مومن کو میں نے ایسا لفظ کہہ دیا کہ وہ اس کے قابل نہیں، اس کے لائق نہیں، سبب تو اس کو سب و شتم میں نے کر دیا. فجعل ذلك له قربۃ الیک، اے اللہ وہ میرے لفظ جو سخت اس کے متعلق نکلے ہوں اس کو الٹا اپنی بارگاہ میں قربت، نزدیکی اور درجہ بلند ہونے کا سبب بنا دینا. سبحان اللہ. یوم القیامہ، قیامت. اب میرے بھائیو یہ حدیث سن لی آپ نے، یہ حدیث سن لی. اب میں جناب جی مسلم شریف کے کتاب البر والصلہ والادب، کیا سے 2600 حدیث نمبر پہلی حدیث بیان کرتا ہوں. اور یہ پھر سندیں بہت سندیں ذکر کی ہیں امام مسلم نے. ان عائشہ قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا ادري ما هو فاغضباه فلعنهما وسبهما فلما خرجا قلت يا رسول الله من اصاب من الخير شيئا ما اصابه هذان قال وما ذاك قالت قلت لعنتهما وسببتهما قال او ما علمت ما شارطت عليه ربي قلت اللهم انما انا بشر فاي المسلمين لعنته وسببته فاجعل له زکاة واجرا. سبحان اللہ. عائشہ پاک فرماتی ہیں گھر میں بیٹھی تھی تو آپ کا گھر شریف جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس کی دیوار مشترکہ تھی مسجد کے ساتھ. حضور کے پاس دو شخص آئے، کچھ بات کی آپ علیہ السلام سے، بات کر آپ علیہ السلام کو انہوں نے ناراض کر دیا. فاغضبہما،
فغضباہو ان دونوں نے حضور کو غضبناک کر دیا. یہ سمجھ نہیں آ رہی؟ فغضباہو ناراض کر دیا. حضور نے فلعنہما حضور نے ان دونوں پر لعنت کر دی. کیا کر دی؟ لعنت کر. ذرا غور کرنا کیا فرما دی؟ لعنت فرما دی. اور ساتھ ہی وسبہما ان کو برا کہہ دیا. فلما خرجا جب وہ دونوں شخص چلے گئے میں نے عرض کی یا رسول اللہ کسی کو بھی کوئی خیر پہنچے گی نا ان دو کو تو کبھی نہیں پہنچنے لگی. یہ تو ہمیشہ کے لیے محروم مارے گئے. آپ نے فرمایا کیوں؟ یا رسول اللہ آپ نے لعنت بھی کر دی ان کو برا بھی کہہ دیا تو ان کا کیا پھکا بچا؟ وہ تو گئے برباد ہو گئے. سید الانبیاء ہو کر آپ نے یہ فرما دیا. آپ فرماتے ہیں عائشہ تم جانتی نہیں ہو میں نے تو اپنے رب کے ساتھ یہ شرط لگائی ہوئی ہے. شرط لگائی اللہ جب میں ای المسلمین لعنتو کسی بھی مسلمان کو میں لعنت کروں اور سب کروں تو اے اللہ فجعلہ اس کو زکا اس امتی کے اس مسلمان کے لیے پاکیزگی کا سبب بنا دینا اور الٹا اجر و ثواب بنا دینا. اب دیکھیے اما عائشہ نہ پوچھتی. اما عائشہ تو بظاہر لعنت بھی ہے. ظاہر بات ہے وہ آئے ہوئے ہیں دو صحابی ہیں. ایسے ہے دو صحابی ہیں آئے ہوئے ہیں بات نکلی غضبناک ہو گئے. حضور غضبناک ہو گئے. حضور نے غضب کی حالت کے اندر یہ لعنت بھی کر دی سب و شتم بھی فرما دیا برا بھی ان کو کہہ دیا. ایسے اما عائشہ نہ پوچھتی. اما عائشہ حضور ظاہر نہ فرماتے تو جو بظاہر اس روایت سے پھر سامنے آتا وہ کیا ہوتا کہ ملعون ہے وہ دونوں جہنمی ہے. حضور غضبناک ہو گئے بات ختم ہو گئی مارے گئے ایسے. لیکن جب انہوں نے پوچھ لیا تو جو ادھر سے ظاہر ہو رہا تھا وہ اڑ گیا اور پتہ چل گیا کہ آپ علیہ السلام کو وہ ظاہری غصہ فرمانا وہ ایسا عجیب تھا کہ حضور نے فرمایا یہ تو الٹا ان کے لیے رحمت ہے. اللہ اکبر. اب جو اس حدیث کے پہلے لفظوں کو دیکھے گا وہ کہے گا مارے گئے جیسے اما عائشہ نے کہا. اور جو کہے گا رسول کی مراد کو تو دیکھو. رسول تو اپنی مراد ظاہر فرما رہے ہیں اللہ جب ایسا کہہ دوں تو میں بشر ہوں بتقاضۂ بشری جب ایسا کہہ دوں تو اللہ رحمت بنا دینا تو وہ تو الٹا ان کے لیے رحمت بن گئی. وہی لفظ جو لعنت اور سب کے تھے وہ کیا بن گئے. اس کا مطلب ہے تمہارا ہمارا لعنت بھیجنا سب کرنا اور ہے کسی مسلمان کو رسول کا اور ہے. جب رسول فرما دے تو وہ الٹا رحمت ہے کیونکہ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں یہ شرط کر رکھی ہے اللہ کے کسی پر ناراض ہو کر اگر میں کوئی برے بھی بول دیتا ہوں وہ بھی اس کے لیے رحمت بنا دیتا ہوں. تو کتنے لائن ہوں گے وہ جو اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے رسول کی بات کو وہ کہیں کہ بس اگر ہم ناراض ہو کر لعنت بھیج دیتے ہیں تو وہ لعنتی ہوتا ہے ہمارے نزدیک ہمیشہ کے لیے. تو رسول بھی ایسا کرتے ہوں گے نا. رسول نے وضاحت فرما دی ہے. اور سنو یہ ایسے ہے جیسے ماں بھی کہہ دیتی ہے مڑکا ٹوٹے تیرا کھانا خراب ہوئی تے پچھو کی آندی ہے اللہ میرا پتر گیا خیر نال موڑی. یہ تو تے آندی سا مڑکا ٹوٹے وہ آندی اتوں تو پئی آندی سا ٹھڈوں تے دعا پئی. یہ ماں ہے وہ رحمت للعالمین. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی زندہ باد زندہ باد
महबूब फरीद चिश्ती लाजपाल सुभान अल्लाह समझ नहीं आ रही बोलो शेखुल इस्लाम मुफ्ती इस्लाम मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब सुभान अल्लाह सुनो मेरे भाइयों सुनो अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह अकबर कबीरा बाप भी बद्दुआ देता है उस्ताद है 1000 मरतबा दिन में अमरे तेरा खाना खराब हो खबीसा कहता है ईमान से कहता हूँ दिल से कह रहा होता है तो बोलो तो सही अगर वो खबीस दिल से कह रहा हो तो शगिर्द पाक कैसे होगा मरे मरे कहता है उसका मकसद ये नहीं होता और ये आप अलैहिस्सलाम का तकिया कलाम था आप अपने हिसाब साकिलत का उम्मक और तेरी माँ तुझे गुम पाए उसका क्या मतलब होता है मरे ये कहते थे लेकिन ईमान से बताना अगर दिल के इरादे से हजूर फरमा देते मर तो कदम उठा सकता था अब आपका मरे कहना भी ऐसा अजीब था कि जिसको फरमा दिया उसकी उल्टा बढ़ गई बोला तो सही यार मालूम हुआ ज़ाहिरी माना जाहिल समझते हैं हकीकत को समझना चाहिए आगे मजीद इस पर जो है ना नतीजा तो बाद में निकालूंगा ना अब ये रिवायतें बहुत सारी हैं मुख्तलिफ अल्फाज के साथ हैं एक इसी मुस्लिम के अंदर अल्लाहुम्मा इन्नमा मुहम्मद और बशरुन ऐ अल्लाह मोहम्मद खुदा नहीं बशर है खुदा नहीं बशर है ऐ अल्लाह यानी आवारद बशरी साहब यग़ज़बु कमा यग़ज़बुल बशर या अल्लाह मोहम्मद गज़बनाक हो जाता है गुस्सा भी आ जाता है व इन्नी क़द इत्तख़ज़्तु इंदक अहदन लन तख़लुफ़नी अल्लाह मैंने तुझसे अहद किया जो मैं यकीन करता हूँ कि तू कभी खिलाफ नहीं करेगा ऐ अल्लाह फ़य्युमा मुमिन आज़ैतहु और सबबतहु और जलदतहु ऐ अल्लाह जिस मोमिन को मैं तकलीफ पहुंचाऊं जिस मोमिन को मैं सब करूं जिस मोमिन को मैं कोड़े मारूं फजअलहा लहू कफ़ारा व क़ुर्बा व तहारा तुक़र्रिबुहु बिहा इलैका यौमल क़ियामा वो उस मेरे उम्मती के लिए रहमत बना देना और क़यामत वाले दिन वो तुझसे दूर ना हो तेरी रहमत से दूर ना होने पाए उल्टा करीब हो जाए मेरे ख्याल में जब से कुछ साहबा ने सुना होगा कि हजूर का ये हाल है ये फरमान तो वो तो कोशिश करते होंगे चल सरकार सोना ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਪਲੂਤਾ ਹੀ ਚਦੇਵੇ ਜਾਣਦੇ ਪਲੂਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਰੇ ਐ ਉਹ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੀ ਆ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਲਾਮਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਪਲੂਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ कोशिश करते होंगे बलूता ही दे देन सरकार क्यों जे दुआ देन ता भी रहमत जे बलूते दे देन ता अल्लाह अकबर और बोलो अल्लाह के बंदो अल्लाह अकबर अच्छा अब बड़ी जबरदस्त बात जो है ना वो ये है जो इसी मुस्लिम शरीफ की 26-03 हदीस है क्या बोलो हजरत उम्मे सुलैम ये हजरत अनस बिन मालिक की अम्मा जान है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास खादमा शरीफ है आपकी खिदमत के लिए रोजाना हाजिर खिदमत होती थी उम्मे सुलैम की बेटी पाक सी पिछले खामन से यतीम बीबी बच्ची थी तो हो सकता है ये वही ज़ैनब पाक को जिनका मैं जिक्र कर चुका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यतीम बीबी को देखा बच्ची को तो आपने फरमाया अंत ही जा तू है लक़द कबिरते ला काबिर सिन्नुक बड़ी हो गई है
انشاءاللہ کدی وڈی نہ ہو. وہ تے بیچاری پٹ دی گھر گئی امی کو روندی. رسول اللہ نے مینوں بد دعا دے دیتی ہے. حضور نے فرمایا کدی تو نہ ودے, وڈی کدی نہ ہوے. میرا تے کھ نہ رہا. ام سلیم اٹھیاں اسی طرح دوپٹہ بلیٹ دی آن کے حضور دی بارگاہ دے اندر, یا رسول اللہ. آپ نے ویکھیا کی ہوئے خیر ہے. یا رسول اللہ تساں میری یتیم بچی نال کی کیتا ہے. ہن لو سنیا جی. یا نبی اللہ ادعوت علی یتیمتی, میری یتیم بھی بچی دے بد دعا دتی جے تساں. وماذا یا ام سلیم قالت زعمت انک دعوت الا یکبر سنها ولا یکبر قرنها. یہ بد دعا دیتی ہے بیچاری بڈھی, یہ بڑی نہ ہوئے کبھی. آپ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور مسکرا پہ توجہ. ثم قال یا ام سلیم اما تعلمین ان شرطی علی ربی انی اشترطت علی ربی فقلت انما انا بشر ارضى كما يرضى البشر واغضب كما يغضب البشر فايما احد دعوت عليه من امتي بدعوه ليس لها باهل ان يجعلها له طهورا وزكاه وقربه يقربه بها. سبحان اللہ. تم اسلام گھبراتی کیوں ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے میں نے تو اپنے رب کے ساتھ شرط کر رکھی ہے. تو اس کا مطلب ہے اب مطلب یہ نکلا, میں نے کہا تو یہ ہے کہ شالا کدی وڈی نہ ہونے, لیکن یہ اثر الٹا ہونے, یہ وڈا ہونے. اور وہ انج وڈی ہوئی کہ انہوں دے دو بیٹے, یہ زینب پاک سن, انہوں دے دو بیٹے پھر جنگ حرہ یزید والی دے وچ وہ شہید ہوئے. اور میں بیان کر چکیا صحیح سندان والے نوں کہ پھر یہ ہوئی سن دو پتر شہید ہو گئے تے ہن پھاڑ کے نہ دوواں دی لاشاں نوں تے فرماندیاں نے ایندے تے رونیاں تے ایدے تے نہیں روندی, ایدا فکر ہے تے ایدا کوئی نہیں. انہاں آکھیا اما جی یہ کی کہہ رہے ہو, بڑے پاسی اما جی یہ کی کہہ رہے ہو. فرمان لگی آ جڑا ہے اٹھیا تلوار لے کے تو انہاں نال لڑیا یزید دی فوج نال, ایدا مینوں ڈر رہے. یہ فتنہ چ کیوں پیا ہے؟ دوجا میرا مظلوم ماریا گیا, او دے چ مینوں امید ہے اللہ بخش دے گا. مظلوم ہے ظالم تو نہیں بنیا نا. یہ وہی زینب پاک ہیں. گل نہیں سمجھ لگی؟ یزید کی فوج کے مقابلے میں اٹھنے والے بیٹے کو کہہ رہی ہیں ان کا ڈر ہے مجھے, پتہ نہیں بخشا جاتا ہے کہ نہیں. یہ فتنے میں کیوں مصروف ہوا؟ اور یہ بیٹھا بٹھایا انہوں نے شہید کر دیا. اس کی مجھے امید ہے. دوستو تم بھی ذرا سوچ کر چلو, کیسے زبان کھولتے ہو. یہ سیدہ زینب پاک ہیں, یہ وہی یتیمہ ہیں. بے لگامی قوم ہے, بے لگامی. جن کا لخت جگر گیا وہ تو جذبات میں نہیں آئی, انصاف کا دامن نہیں چھوڑا. اللہ کو جانتی ہے, اللہ کی بے نیازی کو جانتی ہے, اللہ کے انصاف کو جانتی ہے, اللہ کے عدل کو جانتی ہے. کیا کہہ رہی ہیں؟ اور ہم کہتے ہیں یزید کے مقابلے میں ہر صورت میں اٹھنا بھی فرض ہے, اور جو اٹھا ہر صورت میں قطعی یقینی اس کے فیصلے دے دیتے ہیں. ہر والوں کے فلان کے فیصلے یقینی نہ دو. عقیدہ یہی رکھو جو بی بی پاک کا ہے. سبحان اللہ. یہ ذہن رکھو. بے شک. یعنی اور اسی سے پتہ چلا کہ جب ہم سید الشہداء رسول اکرم نے امام عالی مقام کے جب جنتی ہونے کی خوشخبریاں سنائی ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ امام عالی مقام سے ایسا کام نہیں ہو سکتا, ایسا کام نہیں ہو سکتا جس کو کہیں کہ وہ لڑنے والے تھے تو ان کے متعلق جنتی ہونے کا یقین نہ کر سکیں. نہیں, امام لڑے نہیں,
امام نے نہی عن المنکر والا فریضہ ادا کیا تو سید الشہداء بنے، کیونکہ حضور سید عالم نے فرمایا سید الشہداء عمی حمزہ ورجل قام علی السلطان فامرہ ونہاہ فقتلہ، فرمایا دو شخص شہیدوں کے سردار ہیں، ایک میرا چچا حمزہ، دوسرا وہ شخص جو حاکم وقت کو حق سچ کہتا ہے، نیکی کا حکم کرتا ہے، بدی سے روکتا ہے۔ فرمایا یہ شخص بھی اگر بادشاہ اس کو قتل کر دے تو سید الشہداء ہے۔ خدا را لڑنے والا ثابت کر کے امام کے درجے کو نہ کم کرو۔ سبحان اللہ۔ امام سید الشہداء ہیں، اور سید الشہداء اسی وجہ سے ہیں۔ بیٹی کو دیکھو، وہ سیدہ شتیمہ جو ہے، یتیمہ سیدہ زینب، لڑنے والے بیٹے کے متعلق کیا کہہ رہی ہیں؟ اور دوسرا مظلوم مارا گیا تو فرماتے ہیں ان کے متعلق پکا ہے، امام بھی مظلوم شہید ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی لکھا، سب مظلوم شہید ہوئے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ وہ خدا کے بندو، اور وہ الٹا فرماتے ہیں بس کرو بھائی، تم نے بلایا نہیں تو میں بس میں چلتا ہوں جاتا ہوں، اس کا مطلب ہے مظلوم شہید ہوئے۔ بے شک بے شک۔ جس طرح وہ حرہ میں سیدہ زینب کے دوسرے بیٹے شہید ہوئے، وہ بولتے نہیں، بلکہ امام کا درجہ ان سے کیوں بڑا ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ خاموش ہو کر بیٹھے رہے اور انہیں شہید کر دیا، اور امام نے حق گوئی کا جو وہ فریضہ ان کا بنتا تھا انہوں نے ادا کر دیا، پھر شہید ہوئے تو سید الشہداء ہے۔ وہ لوگوں کو اتنا بھی پتہ نہیں امام حسین سید الشہداء کیسے بنے۔ مولوی سے پوچھو، یہ حدیث بتا رہی ہے جابر سلطان کو کلمہ حق کہنا بہترین جہاد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت جمہور کے نزدیک جائز نہیں تھی، تو امام کے اجتہاد نے یہی چیز آگے رکھی، اس کو منع کیا کہ دیکھو تیرے ہوتے ہوئے بہت بڑے بزرگ موجود ہیں، تو کیوں خلافت لیتا ہے؟ بس اتنا بات۔ یہ اس امر بالمعروف اور حسبہ سے امام عالی مقام سید الشہداء بنے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب وہ بی بی پاک کیا کہتی ہیں؟ بی بی پاک کیا کہتی ہیں؟ یہ دو بیٹے ہیں، ان کا ڈر ہے، ان کی امید ہے۔ بولو 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 بولو، ان کا ڈر ہے، یہ وہی سید ہے۔ اب میرے بھائی بات سمجھنا، قربان جائے، علماء فرماتے ہیں یہ ساری روایتیں نقل کرنے کے بعد امام مسلم وہ حضرت معاویہ کی حدیث لاتے ہیں، روایت حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، بچہ میں کھیل رہا تھا، مجھے فرمایا معاویہ کو بلاؤ، اس کو بلاؤ۔ میں گیا تو دیکھا وہ کھانا کھا رہے تھے، میں واپس آ گیا، عرض کی حضور کھانا کھا رہا ہے، فرمایا بلاؤ۔ میں گیا پھر دیکھا واپس آ گیا، بتایا نہیں کہ حضور بلا رہے ہیں، گیا دیکھ کر کھانا کھا رہے ہیں، واپس آ گیا بھی کھانا کھا۔ تیسری مرتبہ پھر اسی طرح ہوا، حضور نے فرمایا ما اشبع اللہ وقت، اللہ تیرا ٹھیک نہ رجا پڑے، شالا رجینا، شالا رجینا۔ توجہ ذرا، یہ امام مسلم نے یہ روایت وہ ساری حدیثوں کے آخر میں ذکر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے اوپر وہ حضرت سیدہ ام سلیم کی یتیمہ والی اس سے اوپر ہے، نیچے حضرت معاویہ کی ہے، ادھر فرمایا شالا وڈی نہ ہوئے، ایتھے فرمایا شالا رجے نہ۔ بولو ادھر کیا فرمایا؟ اور شالا بڑی نہ ہو، لاکھا میرا سنک، ادھر فرماتے ما اشبع اللہ بطرک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شالا وڈی نہ ہوئے، ایتھے ہے شالا رجے نہ۔
بولو تو صحیح. شالا ادھر کیا ہے؟ شالا بڑی نہ ہو. اب بات کو سمجھنا. جب اماں جی پریشان ہوئی ام سلیم تو آپ نے کیا فرمایا؟ کیوں گھبراتی ہو؟ کیوں گھبراتی ہو؟ میں نے تو اللہ سے یہ شرط رکھ کر رکھی ہے، ایسے عہد کر رکھا ہے اللہ سے، اللہ خلاف نہیں کرے گا. اب میرے بھائی ایمان سے بتانا، جب وہاں پر حضور یہ فرما رہے ہیں تو کیا یہاں پر وہی معنی مطلب نہیں ہوگا؟ اب بولو تو صحیح. اس کا مطلب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی جس طرح کے اوپر بی بی یتیمہ کو بظاہر بددعا دی، یا پچھلے سال کا ذکر ہو چکا ہے، اسی طرح بظاہر بددعا دی لیکن حقیقت میں دعا تھی. ادھر بھی بظاہر بددعا لگتی ہے کسی کو تو حقیقت میں دعا ہے، بیڑا پار ہو گیا. سبحان اللہ. بات نہیں سمجھے؟ الٹا حضرت معاویہ کے لیے رحمت بن گیا. اور اگر کوئی کہے وہ حضرت آئے نہیں تھے، اس لعنتی سے کتا رسول کو اگر تو کہتا ہے ناراض ہوئے، غضبناک ہوئے، غضبناک تب ہوتے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ان کو بتاتے حضور بلا رہے ہیں، پھر وہ کھانا کھانے میں مصروف رہتے، پھر حق بنتا ہے ناراضگی کا. وہ تو بتاتے ہی نہیں. یہ تو ہر بندہ جانتا ہے. استاد سد رہا ہے، توجہ کہندا یا پیغام دے، وہ پیغام نہیں دیندا، راہ چ آ جاندا ہے. ایویں استاد سددا ہے، وہ میں تینوں سدیا سی تو آیا نہیں، تو صاف آکھنا حضور مینوں دسیا ہی نہیں. ہن استاد کہدے تے ناراض ہوے گا؟ ذرا بولو جا. کتے دا پتر ہی ہوے گا جڑا آکھے ناراض ہونا ہے اودے تے جنوں دسیا ہی نہیں. کتے دا پترا حرامیاں حق کے بغیرہ تھا، مسلم کی روایت پڑھتا ہے اور مسلم نہیں بنتا. سبحان اللہ. مسلم اتنا بکواسی ہوتا ہی نہیں ہے. وہ مسلم کی روایت پڑھے اور اتنا غلط مطلب نکالے. بتایا تو نہیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے، حضور غضبناک ہوتے تو عبداللہ پر ہوتے کہ یار تم نے بتایا ہی نہیں. الٹا حضور ناراض ہو گئے حضرت معاویہ پر. تو معلوم ہوا حضور ناراض نہیں ہوئے. حضور وہی راز تھا جو یتیمہ کے متعلق حضور نے ظاہر فرمایا. ادھر بتایا بڑی نہ ہو، وہ بڑی ہو گئی. ادھر بتایا وہ شیر نہ ہو، یہ رجے نہ. وہ اللہ نے ہو جا رجایا حضرت نو رسول اکرم دا جنت ساتھی جا بنا. رجایا ہے تا کر کے بھائی. قریب زمانے کے سید باقر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ، جن کی میں نے زیارت کی، کہلیاں والا شریف، میاں شیر ربانی کے خلیفے سید نور الحسن شاہ صاحب رحمہ اللہ، ان کے فرزند ارجمند سید باقر علی شاہ صاحب. میں رسولیہ شرازی میں پڑھاتا تھا، آپ تشریف لاتے تھے. ان کا خواب ان کے مرید خاص مولانا محمد علی صاحب نے اپنی کتاب میں جو رسولیہ شرازیہ کے محتمم تھے انہوں نے خود لکھا ہے کہ میرے دل میں حضرت معاویہ کے خلاف دل میں خیال آ گیا. یعنی انہوں نے اچھا نہیں کیا ہم سے. رات کو دیکھتا ہوں میرا حال سلب ہو گیا، میرا اندر خراب ہو گیا. یہ کیا بڑھ گیا؟ پریشان ہوا. رسول اکرم کی بارگاہ میں روتے روتے عرض کرتے کرتے سو گیا. دیکھتا کیا ہوں، سرکار تشریف لائے، حضرت معاویہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، تھامے ہوئے.
فرماتے ہیں معاویہ میرا ہے، جو اس سے ناراض ہو میرے ساتھ اٹھے جاگے اور توبہ کی اور حضور کی بارگاہ فرمایا، پھر حال میرا پھر واپس ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں، دشمنان امیر معاویہ کا علمی محاسبہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کے اندر پڑھ لیں، یہ خواب موجود ہے۔ معلوم ہوا حضور نے ماشاء اللہ باطنک، ہائے 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 ہائے، بولو تو صحیح۔ اور میرے ساتھیوں بات سمجھو، اب ان تمام، اب ایک اور چیز بھی بتاتا ہوں، یہ روایتیں چھوڑتا ہوں اور ابو داؤد کی طرف جاتا ہوں اور روایت وہ سناتا ہوں جو حضرت سلمان فارسی سے ہے۔ کن سے ہے؟ اور سلمان سلیمان نہیں، سلمان فارسی۔ حضرت سلمان فارسی وہ ہے، حضور نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، وہ سلمان تو ہمارے اہل بیت میں سے ہے جن پر رسول خوش ہو کر اہل بیت میں داخل کریں، یہ عزت بخشیں۔ وہ سلمان فارسی کی روایت سنو صحیح سند کے ساتھ، ابو داؤد شریف، کس میں؟ کتاب السنہ، کیا؟ عقیدے کی کتاب جس میں عقیدہ، حدیث نمبر ہے 4659 4659۔ توجہ ذرا، کان حذیفہ بالمدائن فکان یذکر اشیاء قالها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاناس من اصحابہ فی الغضب۔ حضرت حذیفہ بن یمان مدائن شہر میں رہتے تھے۔ کہاں؟ مدائن شہر میں رہتے تھے، اور ایسی حدیثیں بعض بیان فرماتے تھے کہ جو آپ علیہ السلام نے غضب کی حالت میں، ناراض غصے کی حالت میں آپ علیہ السلام نے صادر فرمائی، جو احادیث مبارکہ آپ کے منہ شریف سے غضب کی حالت میں نکلی۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ، کن کے متعلق؟ بعض صحابہ کے متعلق، بعض صحابہ کے متعلق، جس طرح کے بھی سنا چکا ہوں، وہ دو شخص نے غصہ دلایا اور پھر ٹھیک ہے وہ سنا چکا۔ اسی طرح بعض صحابہ کے متعلق جو غصے کی حالت میں آپ علیہ السلام سے احادیث مبارکہ صادر ہوئی، ان کا وہ ذکر کرتے تھے، بیان کرتے تھے لوگوں کو۔ فینطلق الناس، کچھ لوگ سنتے تھے تو وہ چلتے جاتے تھے حضرت سلمان فارسی کے پاس، ایسا ایسا کہتے ہیں، یہ فلاں صحابی کے متعلق ایسا کہتے ہیں فلاں۔ حضرت غصے سے سلمان فارسی فرماتے، وہ یار وہ خود بہتر جانتا ہے، وہی جانے، یعنی ناراض ہو کر رخ پھیر لیتے تھے۔ اب وہ جا کر بتاتے حضرت حذیفہ کو۔ ایک دن ایسا ہوا، توجہ ہے، سبحان اللہ، کہ انہوں نے جا کر بتایا ایسے ایسے سلمان جو ہے وہ نہ تیری تکذیب کرتے ہیں نہ تصدیق کرتے ہیں، بس یہی کہہ دیتے ہیں یہ جانے۔ وہ آئے سلمان فارسی کے پاس، حضرت حذیفہ بن یمان صحابی، کن کے پاس آئے؟ سلمان فارسی کے پاس آئے اور کہا یار ایسے ایسے بات ہے، میں حدیثیں سناتا اور تو نہ تصدیق کرتا نہ۔ آپ اپنے رقبے میں، حضرت سلمان فارسی آپ اپنے رقبے میں جہاں پر انہوں نے سبزی کاشت کی ہوئی تھی وہاں پر موجود تھے۔ حضرت سلمان نے فرمایا ما یمنعک ان تصدقنی بما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آ کر کہا سلمان، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سن چکا ہوں، میں بیان کرتا ہوں تو تصدیق نہیں کرتا میری۔ سلمان نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یغضب، آپ بشر ہیں، کبھی غصہ بھی فرما لیتے تھے۔ فیقول فی الغضب، غصے کی حالت میں، لناس من صحابہ، کچھ ایسی بات کوئی بات فرما دیتے تھے جس میں بظاہر وہ ناراضگی والا پہلو ظاہر ہوتا تھا، وَيَرْضَى، لیکن راضی بھی ہو جاتے تھے، راضی بھی ہو جاتے تھے۔ فَيَقُولُ فِي الرِّضَى، راضی ہو کر فرماتے تھے لِنَاسٍ مِّنَ صَحَابِهِ، پھر وہ رضامندی کے الفاظ اور ہوتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں اما تنتہی
आमा तंतही, हुज़ैफा तुम बाज नहीं आते? ऐसी ऐसी रिवायतें पेश करते हो जिससे सहाबा के खिलाफ नफरत पैदा हो। तुम गजब के हाल की हदीसें तो याद रखते हो, तो रजामंदी के हाल की हदीसें किधर गई? क्या करते हो तुम? वो कुछ सुनाते हो जो गुस्से की हालत में बाज़ औक़ात फरमा दिया, और जो दूसरा आप फरमाते थे रजामंदी में आकर फरमाते थे, या अल्लाह जिसको मैं जो कहूँ अगर बुरा भी बोलूं वो भी रहमत बना देना। ऐसी बातें तुम वो नहीं जानते, तुम वो सुनाते हो जिनसे नफरत पैदा हो सहाबा के खिलाफ। हाय 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 हाय, वो सुनाते हो। मैं करूं तेरी शिकायत उमर बिन खत्ताब को? सलमान फारसी कहते हैं करूं शिकायत उमर को? उमर का दौर खिलाफत था। अब हजरत हुज़ैफा बिन यमान को पता था, उमर को पता लग गया, फिर खैर नहीं है। इसका मतलब है आज का कोई सिदरे का, कोई इधरे का, कोई उधरे का, कोई इधरे का, कोई उधरे का, कोई सिदरे का, कोई इधरे का, कोई उधरे का। अगर उमर होते इनकी जबान खींच कर फेंक दे। ये मुस्लिम सुनाता है और फला सुनाता है और फला सुनाता है। वह जाहिल लोगो, तुम्हें तमीज नहीं, तुम ना मुस्लिम पढ़ सकते हो ना कोई और किताब पढ़ सकते हो। तुम्हारा काम है, तुम्हारा फर्ज बनता है सिर्फ गुल्ली डंडा खेलो। ईमान से कहता हूं, हजरत उमर, जब हजरत हुज़ैफा बिन यमान के सामने हजरत उमर का नाम है, इधर देखो, ये लफ्ज सुनो, सुभान अल्लाह अकबर। ये लफ्ज सुनो, हजरत सलमान के लफ्ज सुनो। अमा तंतही हत्ता तुवर्रिसा रिजालन हुब्बा रिजालन व रिजालन बुग़्दा रिजालन व हत्ता तुक़ी इख्तिलाफन व फुरक़ा। तो बात नहीं आता हुज़ैफा? कुछ सहाबा के मुतालिक कुछ लोगों के दिलों में नफरत डाल रहा है, कुछ सहाबा के मुतालिक कुछ लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल रहा है। वो इख्तिलाफ और फुरकत पैदा करता है, उम्मत मुस्लिमा को दो धड़े बनाता है। कोई इधर के आशिक बन जाए, कोई इधर के आशिक बन जाए। तेरा तो हक बनता है तुम सबके आशिक बनाओ। दो धड़े बना रहे हो, करो शिकायत उमर को। अगली लफ्ज़ सुनो, वलक़द अलिमता, तुझे मालूम है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातबा, खुतबा इरशाद फरमाया, फ़क़ाल अय्युमा रजुलिन मिन उम्मती सबबतुहु सबतन और लअनतुहु लअनतन फ़ी ग़ज़बी फ़इन्नमा अना मिन वल्द आदम अग़ज़ब कमा यग़ज़बून व इन्नमा बअसनी रहमतन लिल आलमीन। फजअलहा अलैहि सलातन यौमल क़ियामा इला यौमिल क़ियामा। मैं क्या सुना नहीं, हजूर ने खुतबा दिया था तो आपने उस खुतबे में इरशाद फरमाया था, ऐ अल्लाह मैं बशर हूँ, खुदा नहीं हूँ, तो नाराज हो जाता हूँ, गुस्सा कर लेता हूँ। ऐ अल्लाह ऐसा करना, तूने मुझे रहमत लिल आलमीन बनाया है। क्या बनाया है? इन्नमा जालतनी बास्तनी रहमतल लिल आलमीन, मुझे तूने रहमतल लिल आलमीन बनाया, तो जो कुछ भी कहूँ उसको रहमत बना देना मेरी उम्मत के लिए। हज़रत सलमान ने फरमाया, यार तूने ये खुतबा नहीं सुना था, इस खुतबे में तू मौजूद नहीं था, फिर क्यों वांड करता है? करो शिकायत। उन्होंने कहा, आगे कसम उठा ली हजरत सलमान फारसी ने, वल्लाहि ला तंतयन्ना, अल्लाह की कसम बाज आ जा, ना आया मैं शिकायत कर दूंगा। कसम उठा दी, हजरत हुज़ैफा बिन यमान पर बन गई। उन्होंने कहा बड़ा काम खराब, इसने कसम उठा दी। उन्होंने कहा मेरे से सौ ले ले, मैं आज के बाद कोई ऐसी रिवायत नहीं सुनाऊंगा, तेरी मेहरबानी हजरत उमर को न बताना। सुभान अल्लाह। हजरत सलमान फारसी ने हिंस से पहले, यानी हजरत उमर को बताने से पहले ही कफारा दे दिया और न बताया। और मेरे दोस्तों यहाँ पर अब लताइफ देखो, इसमें जो
حضور نے فرمایا سلمان فارسی کون ہے؟ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور سلمان فارسی کو اہل بیت میں داخل شامل ہونے کا اعزاز بخشا۔ اور سلمان کون ہے؟ رسول اکرم کے صحابہ کی اتنا غیرت رکھتے ہیں، اتنا عزت رکھتے ہیں، اتنا عزت اور احترام کر رہے ہیں کہ روایتیں ہیں اور حذیفہ بن یمان کو بیان کی اجازت نہیں دے رہے اور فرماتے ہیں وچلا معنی بھی سمجھا کرو۔ وہ حضرت حذیفہ پر وہ جو بات مخفی تھی، چھپی ہوئی تھی، اور وہ اس سے اب جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، غافل تھے اور بے خبر تھے، حضرت نے فوراً تنبیہ کی، حضرت سلمان فارسی نے ان کو جگا دیا۔ بات سمجھنا، رسول اکرم یہی حال دیکھ رہے تھے کہ میرا سلمان میرے صحابہ کا اتنا احترام کرتا ہے، جا صحابہ جا، حذیفہ بن یمان تو اہل بیت میں داخل نہیں ہو سکے، سلمان فارسی داخل ہو گئے، کیوں؟ مصطفیٰ کے صحابہ کی عزت احترام اتنا رکھتے ہیں۔ اور معلوم ہوا اہل بیت میں سے جو ہوگا اس کا حق بنتا ہے وہ مصطفیٰ کے صحابہ کی عزت سلمان فارسی کی طرف سلمان فارسی کی طرح رسول اللہ کے صحابہ کا دفاع کرتا ہو، دفاع کرتا ہو۔ اگر کوئی روایت سنائے بھی صحیح، اٹھ کر کھڑا ہو جائے حضرت سلمان فارسی کی طرح۔ اگر تمہیں عمر نظر نہیں آتا تو تم آنکھیں نکالو، عمر تو نہیں ہے، لیکن میں یاد رکھنا یہ تیری شکایت لگاؤں گا قیامت کے روز۔ اللہ یہ کیا کہتا تھا؟ اس کو تمیز نہیں تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بد دعا دی ہے اس کے لیے کیا کہا ہے؟ بولتے نہیں ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں اور صحابہ پر زبان درازی کرتے ہیں۔ اگر سید رہنا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کے صحابہ کا وہی احترام کر جو سلمان فارسی نے، صحابہ کی وہی غیرت رکھ جو مصطفیٰ کے صحابہ یار اہل بیت اطہار میں سے حضرت سلمان فارسی۔ اور اسی سے پتہ چلا کہ حضرت عمر ایسی روایتیں جن سے وانڈ ہو صحابہ کی، وہ جی یہ مجرم، یہ فلاں ایسی نہیں چلنے دیتے تھے۔ اگر کسی نے چلا دی تو اس نے لا علمی میں چلا دی، چل گئی۔ اسی وجہ سے ہمارے ائمہ نے ایسی روایات کو، امام احمد نے فرمایا میں لیتا ہی نہیں۔ یار سمجھے نہیں میں نے کہا تھا، پھر زور دوں گا بات پر، وہ وقت آ گیا۔ امام احمد بن، اب ایمان سے بتانا، جب ان ساری حدیث جن میں تنقیص ہے، جن حدیثوں روایتوں میں جب پتہ چل گیا کہ رسول اکرم کا وہ مطلب ہی نہیں، مطلب ہی رحمت ہے، تو وہ جب سنائی جائیں گی اور وہ ساتھ رحمت والا حصہ نہیں سنایا جائے گا تو خدا رسول کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ جب مرضی کے خلاف ہوگا تو امام احمد کیوں سنے؟ وہ کانوں میں انگلیاں ڈال کر باہر چلے جاتے تھے۔ سبحان اللہ، عظمت کو سلام کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ امام غوث پاک میرا نے اگر ان کو اپنا امام مانا ہے تو اسی وجہ سے مانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ فدو کیا پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، یہ فدو ہیں، ممبروں کو جڑ جاتے ہیں اور پتہ نہیں ہے کسی بات کا۔ وہ حدیث آ گئی معاویہ کے خلاف، وہ کتے، کوئی حدیث معاویہ کے خلاف نہیں ہے۔ اور اسی پر تنبیہ کرتا چلوں، افسوس ہے امام نسائی کے ساتھ صحیح ہوا، جی۔ ملک شام میں جب پہنچے، خصائص عالی لکھ کر انہوں نے کہا کچھ معاویہ کی فضیلت میں بھی سنا دو۔ انہوں نے کہا کیا سناؤں؟ ما اشبع اللہ بطنک، اللہ تیرا ٹھڈ نہ پڑے وہ سنا ماں، انہوں نے لمحہ پا لیا۔
چنگے کسن پھیر پھیر کے اونجی مار چھڑیا تانوں ہوش نہیں سی آئی امام نسائی کیا تم نے نہیں پڑھا تھا تمہارے پاس روایتیں نہیں پہنچی تھی مسلم کو پہنچ گئی ابو داؤد کو پہنچ گئی سبحان اللہ یہ تو سب رحمت تھا سبحان اللہ تو ان کی اپنی غلطی نے ان کی جان لے لی ان کی اپنی غلطی نے جان لے خبردار اگر کوئی نسائی کو حضرت معاویہ کے سامنے پیش کرے ہزاروں نسائی ہوں ہم معاویہ کے در کے کتے پہ قربان کر دیں گے کون ہوتا ہے نسائی فلان کیا بات یاد رکھنا جب نبیوں کی بات ہو خدا کی مثال نہ دو سبحان اللہ جب امت کی بات ہو صحابہ کی بات ہو رسولوں کی مثال نہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب دوسروں کی بات ہو تو پھر صحابہ کی مثال نہ دو نسائی اپنے مقام پر مسلم اپنے مقام پر جب نبی کے صحابہ کی عظمت سامنے آئے گی تو ہم ان کے متعلق یہ کہہ کر کہ حضرت سے غلطی ہوگی پاس رکھو خدا اس کو بخش دے بہت بڑی غلطی ہوگی پاس رکھو اس کو یہ ہم کہہ کر چلے جائیں تو ہمیں فرق نہیں پڑتا لیکن اگر نبی کے صحابہ کے خلاف سوچیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا نعرہ تکبیر ایسا بنا رکھے کوئی بھڑوا حرامی حرام زادہ امام نسائی کے اس عمل کو لے کر اور وہ حضرت معاویہ پر زبانیں کھولتا ہے کتا تمہیں شرم نہیں آتی سبحان اللہ بغیرت تم نے نسائی کو بڑھا رکھا ہے ہمارے عقیدے میں داخل ہے تمام اولیاء علماء تمام صالحین تمام عاشقین مصطفیٰ کے صحابہ کے در کے خاک کو نہیں پہنچ سکتے ہمارے عقیدے میں داخل ہے بے شک بے شک اگر دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے عقائد کو دیکھنا چاہتے ہو اسی بات کو تو الفرق بین الفرق امام عبد القاہر بغدادی کی دیکھو سبحان اللہ اس کے اندر لکھا ہے من القواعد المقررہ اہل سنت و جماعت کے قواعد مقررہ سے ہے ثابتہ سے کیا کہ مصطفیٰ کے صحابہ کرام جو ہیں تمام اولیاء علماء ان کو نہیں پہنچ سکتے وہ بولو 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 سبحان اللہ یہ کیوں میں نے ایسا کہا کہ بدبخت شیطان کتے امام نسائی کی بات کو سامنے رکھ کر تو زبان درازی کرتے ہیں حضرت معاویہ پر وہ کتے کا بچہ حرامی تمہیں پتہ ہی نہیں وہاں نسائی کیا تول لے وہاں بخاری اگر کریں گے کوئی بات تو بخاری کا درجہ گر پڑے گا یہ ایسے ہے سنو یہی نسائی ہیں یہی نسائی ہیں اور ان کے ساتھ دارقطنی جنہوں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق وہ ضعیف ہیں تو ہمارے علماء نے کہا یہ بات کہنے سے یہ دونوں ضعیف ہو گئے عمدۃ القاری وغیرہ میں فتح القدیر کے اندر امام ابن حمام فرماتے ہیں یہ دونوں ضعیف ہو گئے ہیں امام پر جرا ابو حنیفہ پر جرا سنو اگر امام اعظم کو ضعیف کہنے سے یہ دونوں ضعیف ہو گئے ہیں تو میں 1000 بار کہوں گا حضرت معاویہ کے اوپر کوئی غلط گمانی بدگمانی یا غلط زبان کھولنے سے جو خود ہی گر پڑے ہیں وہ خود گر پڑے ہیں معاویہ کا درجہ نہیں گر سکتا سبحان اللہ اگر سیدو تمہیں تمہارے نانے پاک کے در پر نہ پہنچاؤں تو پھر سبحان اللہ یہ ہے تمہارے نانا پاک کا در بے شک میں دکھا رہا ہوں وہ کسی اور کا دکھاتے ہیں یہ حضور کا در ہے سمجھ نہیں آ رہی سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ صحابہ کرام سیدنا امیر معاویہ سرکار اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ اور سنو اب میں نے کہا تمہارے ائمہ اصول بناتے ہیں
قرآن کے قواعد اور اصول جو ہیں ان کے مقابلے میں خبر واحد آ جائے، غریب آ جائے، غیر مشہور آ جائے تو تعویل کرو ورنہ چھوڑ دو. ایسے ہے؟ اب بولو. اب اللہ کا قرآن نبی کے صحابہ کے متعلق اور خصوصاً حضرت معاویہ اور ابو سفیان کے متعلق کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ. اور اس وقت کیا کہتا ہے جب علی پاک کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے؟ اس وقت کا حال سناؤ قرآن سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. یہ دیکھیے گا بھائی، اس وقت کا حال سناؤ. یہ قرآن خدا کا. سبحان اللہ. یہ قرآن. یہ دیکھو سورت کون سی ہے؟ حجرات. اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ فرماتا ہے نبی کے یارو، تمہیں اللہ نے یہ دولت بخشی کہ ایمان تمہارا محبوب اور معشوق بن گیا. اور اللہ نے ایمان کو تمہارے دل میں سجا دیا. تمہارا دل کی وہ زینت اور حسن بن گیا. اور اللہ نے ایمان کی ضد ہے کفر، اس کو کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان. سبحان اللہ. کفر، فسق اور نافرمانی. اللہ فرماتا ہے اللہ نے تمہیں ان تینوں سے نفرت دے دی. نفرت دل میں کر رہا. تم اس سے ایسے نفرت کرتے ہو جس طرح گندگی سے. اب دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ اے ہم نے تمہیں بلبل بنا دیا. پھول بنا دیا. بلبل پھول سے محبت کرتی ہے اور غلاظت اور گندگی سے نفرت کرتی ہے. بے شک. تو اے نبی کے یارو، تمہارا دل بلبل کی طرح ایمان کا عاشق ہے. کفر کو گندگی کی طرح دیکھتا ہے. بلبل کی طبیعت نہیں بدلتی تو تمہاری بھی نہیں بدلے گی. یہ کہنے کے بعد اللہ فرماتا ہے اولئک هم الراشدون، ہدایت والے یہی ہیں جن کا دل ایسا ہو. آگے فرماتا ہے، توجہ ذرا، آگے فرماتا ہے وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. بدمو نے کہا، مدینہ کے آس پاس رہنے والوں نے کہا، جو کچے تھے کچے، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے. اللہ نے فرمایا محبوب ان کو فرما دے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا، تم کہو ہم اسلام کے ڈنڈے کے آگے جھک گئے. ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اوپر کھڑا ہے. کیا مطلب کچے مومن ہو؟ صحابہ کے متعلق پیچھے کیا فرماتا ہے؟ سبحان اللہ. دل میں سجا دیا، زینا. پہلے محبوب بنایا، پھر مزین کیا. وہ بولو پہلے محبوب بنایا. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. پہلے محبوب بنایا، پھر مزین کیا، پھر کر رہا الیکم الکفر نفرت ہو گئی. توبہ توبہ. بے شک. جان دے دیں گے واپس نہیں جائیں گے. سبحان اللہ. تمہارا حال. یہ بیان کرنے پھر فرماتا ہے بدو کہتے ہیں ہم مومن ہو گئے. اللہ فرماتا ہے نہیں، محبوب فرما دے تم ابھی نہیں ہو مومن، ابھی ایمان نہیں آیا تمہارے دلوں میں. سنگ کے قریب کھڑا ہے، کبھی بھی نکل سکتا ہے، کبھی بھی نکل سکتا ہے. وہ وقت آیا ان کے ایمان اللہ کے فرمان کی تصدیق ہوگی. یہ کچے پھرے کب؟ جب رسول اکرم کا وصال ہو گیا. یہی لوگ جن کو اللہ بدو فرما رہا ہے، ہائے 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 ہائے، یہی پھر گئے.
یہی پھر گئے، یہی پھر گئے۔ پھر گئے۔ اب اللہ نے وہ جو پہلے عاشق جن کو بتا چکا ہے